چلے جی، ہم بات ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کی تھی. اوکے، لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ بائبل مقدس پہ یسوع کے شاگرد یسوع کے پاس آئے اور یسوع سے پوچھتے ہیں اے خداوند تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہو. انٹرسٹنگ سوال. یسوع سے شاگرد جاننا چاہ رہے ہیں خداوند تو دنیا میں آیا ہے لیکن جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تو واپس کب آئے گا. پانچویں سوال یہ ہے تیرے آنے اور دنیا کے آخر. دنیا نہیں جانتی، مطلب دنیا کے لوگ آج جو اس میں یہاں پر بستے ہیں وہ نہیں جانتے، لیکن انکل ملک صاحب ہم بائبل کی روشنی میں یہ جانتے بھی ہیں کہ دنیا کا اختتام کیسے ہوگا اور دنیا کب آخر ہونے جا رہی ہے. سو مقدس کلام میں خداوند یسوع مسیح نے، یاد رہے یسوع مسیح نے خود کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، میں جاتا ہوں، میں واپس آؤں گا. ٹھیک ہے، نہ صرف یسوع نے کہا بلکہ فرشتوں نے کہا یسوع واپس. آپ زور سے بولیے یسوع واپس ویری گڈ. اور اس کے بعد رسولوں نے کہا یسوع واپس آئے گا. ویری گڈ. ہر بائبل کی 25ویں آیت تقریباً ایوریج کہتی ہے یسوع واپس آئے گا. ٹھیک ہے، اب یسوع بہت جلد آنے والا ہے. یسوع کب واپس آئے گا ہمیں اس دن، اس مہینے، اس سال اور اس گھڑی کا پتہ. تو کوئی ہمیں چیٹ نہ کرے، کوئی پروفٹ، کوئی نبی، کوئی رسول کتنا مرضی پاک صاحب کیوں نہ ہو، وہ آپ کو آ کر یہ کہے کہ یسوع جنوری، فروری، مارچ کسی منتھ اور دنوں میں سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے کسی دن آنے والا ہے، تو یاد رہے یہ رانگ نمبر ہے. اس کا یقین نہیں کرنا. یسوع کب آئے گا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کہاں پر آئے گا. یسوع کہاں پر آئے گا؟ یسوع کہاں پر آئے گا؟ لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع فلسطین کی سرزمین یا کسی ایک شہر میں نہیں آئے گا. یسوع مسیح آسمان پر ظاہر ہوں گے. بل کلام میں لکھا ہے ڈاکٹر صاحب ہم یسوع کا استقبال، تو ہم نے اوپر جانا ہے، یسوع نے زمین پر نیچے رہنے کے لیے نہیں آنا. اوکے، اچھا اب سوال یہ اگر کبھی میڈیا پر ایسی کوئی نیوز کاسٹر آ کر یہ خبر سنائے کہ یسوع مسیح واپس جیسس ہیز ریٹرن، تو آپ نے میڈیا کا یقین بھی نہیں کرنا. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دعویٰ ان دنوں کر دے کہ یسوع واپس آ گیا ہے. یہ پاسبلٹی ہے اور بہت سارے ایمانداروں کو گمراہ کر دے. کئی ایک لوگ اس کو یسوع مان کر اس کی پیروی کرنا. ڈاکٹر صاحب یہ پاسبلٹی ہے، تو خیال کرنا ایسا ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ کیسے آئے گا. کیا یسوع چور کی طرح آئے گا؟ نہیں. ویری گڈ. یسوع چور کی طرح نہیں آئے گا، یسوع کا دن چور کی طرح. سو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یسوع کب آئے گا، لیکن یسوع جس دن آئے گا وہ تو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ آئے گا. اوکے، اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے. اچھا، اب ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا تھا یا سیکھنے کے لیے آگے بڑھنا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا نشان، کوئی ایسا سائن، کوئی ایسا یسوع نے اشارہ دیا جسے دیکھ کر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہاں اب یسوع واپس. تو میں آپ کو آج بائبل مقدس میں سے 1-2 نہیں بلکہ 11 نشان بتاؤں گا جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع بہت جلد آنے. کتنے نشان؟ آج سے پہلے آپ نے مجھے نہیں پتا کتنے سیکھے، لیکن اب 11 میں کم سے کم آپ کو بتانے والا ہوں. آپ ریڈی ہیں اس بات کو جاننے کے لیے؟ ڈیوڈ ایلن بھی ریڈی ہے. گڈ. چلیں جی، اب آئیے مقدس کلام میں سے سیکھیں. پہلا نشان، یسوع مسیح شاگردوں سے پوچھ، جب شاگرد بات کر رہے تھے کہہ رہے خداوند تیری آنے کا نشان کیا ہوگا، دنیا کا آخر کیسے ہوگا. یسوع نے کہا اس سے پہلے کہ دنیا کا اختتام ہو میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا شباسب آخر کیسے ہوگی. تو لکھا یہ ہے قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت کیا کرے گی؟ قوم پر قوم. اس کا مطلب ایک ملک میں رہتے ہوئے اندرونی طور پر بہت ساری قومیں آپس میں بھی لڑائی کریں گی، اور ملک جو ہے وہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ بھی لڑائی کرے گا. تو یسوع مسیح نے کہا آہستہ آہستہ جنگ و جدل کیا ہوگا؟ بڑھتا چلا جائے گا. اور جب وہ بہت بڑھ چکے گا تو یہ ایک سائن ہے، اور یہ ایک سائن نہیں بلکہ کتنے سائن ہیں؟ کتنے سائن ہیں؟ 1 یا 2؟ ایک سائن ہے اندرونی مسئلے،
اور ایک سائن ہے لیکن ہم اس ملک میں جہاں رہ رہے ہیں اس کے اندرونی طور پر بھی مسائل ہیں اور بیرونی طور پر بھی ہمارے مسائل موجود ہیں. سو اندر بھی مسئلے ہوں گے اور باہر بھی نسلیں. تو یہ یسوع مسیح نے کہا. اب آپ غور کیجئے گا ڈاکٹر صاحب، دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز پیس اور امن کے نام پر قائم ہیں. آپ سمجھ پا رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر کہتے ہیں آؤ امن کی بات کریں، آؤ سلامتی کی بات کریں، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، سیز فائر کی بات کریں، ہم لڑائی نہیں کریں گے. کہتے یہ ہیں. اور بڑی بڑی آرگنائزیشن جو قائم ہوئی ہیں جیسے یونائٹڈ نیشنز، ان کی بات ہی یہ ہے، وہ کہتی ہے پیس، سیکیورٹی، فرینڈلی ریلیشن شپس، دوستی کی بات کریں. تو کہتے یہی ہے. لیکن اب میں آپ کو ایک خوفناک بات بتانے لگوں. دنیا کے اندر قومیں بات کرتی ہیں پیس کی، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ وہ ویپنز پہ، وہ ہتھیاروں پہ خرچ. بھئی اگر آپ نے سلائی کرنی ہے تو پھر ہتھیار کس لیے؟ آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ سو دنیا کے آج دنیا کا جو سب سے بڑا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے وہ کس پہ ہے؟ لوگ اپنی سیکیورٹی پہ خرچ کریں. اور ہمارے ملک کا بھی زیادہ پیسہ تعلیم پر خرچ نہیں ہو رہا، زیادہ پیسہ صحت پہ خرچ نہیں ہو رہا. جی سنیے، ہمارے ملک کا زیادہ پیسہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ وہ ڈیفنس پہ خرچ ہو رہا ہے، سیکیورٹی پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ تو یہی تو یسوع نے کہا تھا کہ آخری دنوں میں لوگ کیا ہوں گے؟ وہ پیس کا نام ہوگا، لیکن اندر مسئلے قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. تو کیا آج آپ ایسا دیکھ رہے ہیں؟ وہ لیکن اب سوچتا ہے، آپ تو یہ سوچیں کہ لڑائیاں کدوں نہیں سن ہو رہی ہیں. عمران بھائی ہو سکتا ہے کوئی فارمر کا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوگئے، وہ آتا ہے کہ لڑائی تو ادو ہو گئی سی جدو آدم باہر نکلا. اب صرف کلام کہتا ہے ایک قائن اور ایک اس کے ساتھ اس کا بھائی حابل تھا، تو آپس وہ دو سامنے لڑ پے. تو لڑائی تو وہاں سے چل رہی ہے. تو پھر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نشان ہے، تو یہ نشان کیسے ہے؟ کیا سمجھ پائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو پھر ڈاکٹر صاحب پھر یہ نشان کیسے؟ تو میں آپ کو اب حیران کرنے والا کچھ فگر بتانے لگا ہوں، سنیے گا اور آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. خالہ جی حیران کرنے والی بات سنیے گا میں کیا کہنے لگا ہوں. 1914 پہلی جنگ عظیم، 1914 آج سے تقریباً 100 سال پہلے، زیادہ پیچھے نہیں جا رہا، صرف 100 سال پہلے. 100 سال پہلے کلام میں آج ہسٹری کو آپ پڑھیں تو لکھا ہے، ہسٹری بتاتی ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں تقریباً جو ہے 1 کروڑ لوگ، کتنے؟ 1 کروڑ 70 لاکھ لوگ مرے. کتنے؟ 1 کروڑ 70 لاکھ، کم و بیش 2 کروڑ. اور اس کے بعد صرف 1940 میں پھر جنگ عظیم ہوئی، بہت سارے ملک آپس میں لڑ پڑے اور اس میں 7 سے کتنے سال پہلے؟ آج سے کم و بیش تقریباً 100 سال پہلے ایک جنگ ہو رہی ہے. یہ سر ہم کی گل کر رہے ہیں، آج سے تقریباً 100 سال پہلے. ڈاکٹر صاحب اس دنوں میں کتنے لوگ مرے ہیں؟ 7 سے 8 کروڑ لوگ. جنگیں تو پہلے بھی ہوتی تھی، لڑائیاں پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اس طرح کی جنگیں پہلے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جو کچھ یسوع نے کہا تھا اب وہ شدت اختیار کر رہا ہے. اور یسوع نے کہا تھا قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی. تو اب یہ سائن ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. تو کتنے سائن ہو گئے؟ کتنے سائن؟ 2. اوکے چلیں آئیے آگے دیکھیں. اب اس کے بعد یسوع نے کہا جگہ جگہ کال پڑے گی. کال کا مطلب جب خوراک کی کیا ہو جائے؟ کمی ہو جائے. تو یسوع نے کہا تھا کال پڑے گی. اب آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، سنیے گا، آپ کو حیران کرے. اور یہ جو فیکٹس ہیں یہ میں نے لیٹسٹ ابھی سرچ آؤٹ کر کے ڈاکٹر صاحب لکھے ہیں، مطلب پرانے نہیں ہیں. سنیے گا بیٹے، بات نہ کریں اور سنیں. اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں تقریباً 70 کروڑ لوگ، کتنے؟ اگر آپ اور میں رات کھانا کھا کر سوتے ہیں، تھینک یو بولنا نہ بھولیں. 70 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں. تو ایوریج تقریباً دنیا کا 9% آبادی ایسی ہے جنہیں اچھا کھانا
मतलब 10 लोगों में से एक शख्स तकरीबन क्या रह रहा है इस दुनिया में आज भूखा है। कहने को बड़ा माल है लेकिन सच हालत दुनिया की आज भी ये है। तो यीशु ने कहा था काल जगह जगह क्या पड़ेंगे, काल पड़ेंगे, और आज ऐसा हो रहा है। अब फिर यीशु ने कहा था बड़े बड़े भूचाल मतलब जल्जले आएंगे। जल्जला कहते हैं जब जमीन क्या हो करे, हिल जाए और जमीन फटे, या जमीन के हिलने के सबसे नुकसान हो तो उसे क्या कहा जाता है, आज क्या आया है जी, जल्जला आया है। क्या जी, तो कलाम में लिखा अर्थक्वेक जिसे कहते हैं। तो अब लिखा बड़े बड़े भूचाल आएंगे। कौन से भूचाल? भूचाल पहले भी आते थे लेकिन आस्ता आस्ता उनकी शिद्दत क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैडम समझिएगा, अब जो लास्ट दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो जल्जला आज तक रिकॉर्ड किया गया है ना, वो पता कब आया था? वो आज से तकरीबन कुछ 60 साल पिछले सदी की बात कर रहा हूँ, आया था। और वो 1960 में जो है वो साउथ अफ्रीका में एक जल्जला जो है वो 22 मई 1960 को ये जो है वो जल्जला एक आया था, और गालिबन उसकी जो साउथ अमेरिका की साहिल पट्टी के आसपास जो है वो उसकी लोकेशन थी। और कहा जाता है तकरीबन 20 से 1000 जल्जले छोटे बड़े मिलाकर आज दुनिया। तो आप समझ पा रहे हैं कि यीशु ने कहा था जल्जले आएंगे, तो जो सबसे बड़ा जल्जला है वो अभी 50 साल पहले इस दुनिया पर आया है, और उसके बाद जल्जले मुसलसल आ रहे हैं। कितने साइन हो गए जी? पहले 3, ये 4, कितने हो गए? 4। आइए 5। यीशु ने कहा मरी पड़ेगी। मरी का मतलब होता है वबा का फैल जाना, एक ऐसा मर्ज जो बड़े पैमाने पर क्या हो जाए, फैल जाए। तो आपको पता है कोई बड़ा मर्ज आपको याद आ रहा है जो बड़े पैमाने पर फैल गया? वाह, आप और मैं इस लिहाज से बड़े, हमारी ये जो जनरेशन है इस हिसाब से बड़े यूनिक है हम, कि हमने एक वबा को बड़े पैमाने पर फैलते हुए देखा है। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये सर ये साइट है WHO की, और ये बताती है कि 65 लाख लोग इस कोरोना में क्या हुए थे, हलाक हुए थे, और कम में 6.3 करोड़ लोग कोरोना की बीमारी में मुब्तला, 6 करोड़ लोग को ये बीमारी ये हुई थी। तो आप समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा था वो कितना तेजी के साथ पूरा हो रहा है। और ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ पूरा हो रहा है पिछले कितने सालों में? पिछले तकरीबन 50-100 सालों के अंदर ये बड़ी बातें हुकूम में आ रही है। तो बी केयरफुल, होशियार हो जाए। फिर यीशु ने कहा और चांद, सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे। यीशु ने कहा नेचर में क्या होंगी, आप तब्दीली देख पाएंगे। डॉक्टर साहब, नेचर के अंदर सूरज, चांद, सितारों में। और आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाकर लिखे द डार्क डे, क्या लिखे? द डार्क डे, और आपको एक दिन नजर आएगा, और वो दिन नजर आएगा 1780, तकरीबन 200 साल पहले ये वाकया भी हो चुका है। एक दिन का वक्त था, और बताया जाता है कि 19 मई 1780 के अंदर एक दिन इत्तेफाक से दिन का वक्त था, और एकदम सूरज क्या हो गया, वो तारीख हो गया, अंधेरा हो गया। एकदम पता ही नहीं चला कि ऐसा क्या हो गया, और लोग फौरन भागना शुरू हो गए किसकी तरफ? चर्चों की तरफ, इबादतों की तरफ। और लोग इबादतों में जाकर खुदा की दूर झुक गए, और हमने खुदा लगता है आने वाला है, अब तौबा करो, माफी मांग लो, शायद आज आखिरी दिन इस दुनिया का जज पड़ेगा उधर। क्यों? क्योंकि लोग क्या करना चाह रहे थे, आज ही कर लो, ये पता डार्क, जरूरी थोड़ी कि डार्क डे है फिर ही तौबा करनी है, नहीं, डार्क डे से पहले आज लाइट डे है। लाइट डे मतलब रोशन दिन है, तो है कौन सा? जी आज मौका है, तो इससे फायदा उठा है। तो ये मौका भी, और फिर सितारों का टूटना, 18वीं सदी में सितारे टूट भी चुके हैं, तो उसकी एक बारिश भी रिकॉर्ड की गई है, ऐसा भी हो चुका है। तो माजी में ये भी हो चुका है, और ये भी बात ज़्यादा पुरानी नहीं, कहता हूँ भाई, ये भी 200 साल 250 साल पहले की बात ये भी हो चुकी। कितने साइन हो गया जी? 6। आइए आगे चले, हाँ आगे चलेंगे। 7 लिखे है, कौमें समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी। कौमें लहरों के शोर से, क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा जो
समुद्री तूफान था जिससे जानी नुकसान हुआ है वो कब आया है। लेकिन आपको मैं बताता चलो सबसे बड़ा जो तूफान जिससे जानी नुकसान डॉक्टर साहब हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ वो भोला साइक्लोन। क्या नाम है जो सुनामी है ना उसका नाम दिया भोला साइक्लोन। ठीक है, तो ये बेसिकली भोला ये तूफान है। ये भोला नहीं, ये भोला तूफान है, समुद्री तूफान है, ये वो भोला है। और ये भोला जो है ये इसमें सुनिएगा, इसमें 3 से 5 लाख लोग समंदर ने उसकी लहरों ने क्या कर दिए थे, डबो दिए। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और ये तूफान पता कहाँ पर आया था? ये कहाँ आया था? बांग्लादेश। वेरी गुड, ये पाकिस्तान में आया था। ते उदो बांग्लादेश साडे नाल ही सी। और दिलचस्प बात ये है, आप सुन लीजिए कि बांग्लादेश साथ था। बांग्लादेश का एक क्लेम डॉक्टर साहब ये था कि साडा आपने तूफान में जब हम पर परेशानी आई तो हमारा ख्याल, तो एक वजह उनके अलग होने की ये भी थी। और कितने साइन हो गए? 7। और ये तूफान भी कब आया? ये तूफान आया था 1970 भी कदों में आज से। और मैं डराव नहीं दिया, मैं सच्ची दस रही हूँ। और ये देखें, मैं ये बाइबल से बता रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं घर नहीं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ पिछले 50 सालों में और 100 सालों में कैसे बड़े बड़े निशान नजर आ रहे हैं। और ये साइंस हैं यीशु मसीह के। खुश हो जाए, कुछ अजीब होने जा रहा है। और आगे और लिखा है, लेकिन ये जान रख के आखिर दिनों में कैसे लोग दिन आएंगे, आखिर जमाना में पूरे दिन लोगों का कैरेक्टर लेस लोग हो जाएंगे। और आज आपको बताया मैं, आज सच ये है कि लोग मजहबी लादीनियत मनशियात का भरपूर इस्तेमाल, फहाशी, नाफरमानी, बदी, बुराई, मुआशरा इतना बिगड़ गया है कि अब बिगड़े हुए मुआशरे में गुनाह को गुनाह भी समझा। साढ़े को तो रिश्वत किस्म दो तो अंदर रिश्वत नहीं, वो कहते हैं इसे, ये क्या है जी, ये क्या है जी, ये मिठाई दियो जी। और ये मिठाई है तो ये अब बुरा काम भी बुरा, कुछ मीठा हो जाए जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ बड़ा की करता हो, अच्छा काम तो अच्छा, बुरे काम को भी अच्छा समझ के किया जा रहा है। इरफान भाई आज बगैर रेफरेंस, बगैर रिश्वत, बगैर सिफारिश से काम आज करने जरा थोड़े क्या हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा होते नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जरा मुश्किल हो। तो मामला कैसे हो गए समझ लीजिए। उसके बाद झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। काश यहाँ पर लिखा जाता झूठे उस्ताद और झूठे नबी और झूठे पादरी भी खड़े हो जाएंगे। और आगे अब ये निशान तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। डॉक्टर साहब 7 बज गए हैं, डॉक्टर साहब माजरत के साथ, ठीक है, कबूल कीजिएगा 15-20 मिनट। अब एक निशान और ये निशान नंबर कौन सा है, कौन सा है? और ये मैं चाहूँगा गौर से सुनिएगा। और आप कहेंगे यार एक स्लाइड बनाने में कितना टाइम चाहिए, अब सब समझिएगा। चाची बरकत पाएंगे, यहाँ से सीख के जाने लगे, आप समझ लीजिए। लेकिन ऐ दानिएल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर मोहर कर दे आखिरी ज़माना में, ठीक है, किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर कर दे, बतेरे इसकी तफ्तीश तहकीक करेंगे। और दानिश आप कहना चाह रहे, नहीं कहना चाह रहे, दानिश अफजून का मतलब बढ़ना, तो दानिश बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? कब बढ़ेगी? मतलब जब आखिरी जमाना आएगा तो हिकमत क्या हो जाएगी? अब आप सुनिएगा हिकमत कितनी बड़ी है, मैं आपको बताने लगूंगा। अब ये आप देखेंगे और समझिएगा हिकमत कितनी बड़ी है। आप जिस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, हकीकत में ये आज से कितने साल पहले की बात है? साढ़े को कितने साल पहले की बात है? 35 साल पहले। लेकिन हकीकत में ये मोबाइल फ़ोन जिसने दुनिया बदली है, जिसने दुनिया बदली है, वो कितने साल पहले की बात है? वो अभी यहाँ पर टनोजाम में है और पूरी दुनिया में है, बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। तो ये किसकी वजह से है? मोबाइल फ़ोन की वजह से, इंटरनेट कम्युनिकेशन की वजह से। तो ये राब्ते चाहिए क्या, ये कब बहाल हुई? ये अजीब हिकमत अफजूल होगी, ये कब बढ़ी? ये आज से तकरीबन
یہ 50 سال پہلے. آپ جس انٹرنیٹ پر آج دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں وہ کتنے سال؟ 56 سال پہلے. ٹھیک ہے. آپ اے ٹی ایم مشین ہے اور پیسے جیب میں رکھنے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سلیم صاحب، کارڈ آپ لے کر جاتے ہیں جتنے مرضی استعمال کرو. ہے ڈاکٹر خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جس اے ٹی ایم مشین سے استعمال کرتے ہیں کتنے سال پہلے؟ 58 سال پہلے. آپ دلچسپ بات، آج دنیا تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے. ایک مسافر جہاز جو سفر آپ کر کے ایک جگہ دوسرے، پہلا مسافر جہاز جو چلا تھا وہ آج سے تقریباً کتنے سال پہلے؟ 53 سال. پچھلے 100 سال میں کیا ہوا ہے وہ سمجھ جائے. 73 سال. ٹھیک ہے. اچھا، پہلا پرسنل کمپیوٹر وہ بھی آج سے 50 سال پہلے. مائکرو اوون بھی نہ آیا. ویری گڈ. یہ بھی ٹھیک ہے. مائکرو اوون وہ بھی 80 سال. آپ کا ٹیلی ویژن تقریباً 100 سال ہونے والے سے. آپ کا فریج میں زیادہ ٹائم 112. ایئر کنڈیشن وہ بھی تقریباً 100 سال. ریڈیو تقریباً، آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ بڑی بڑی جو ایجادات ہوئی ہیں، حکمت جو بڑی ہے، معلوم صاحب وہ کتنے سال میں بدلی ہے؟ پچھلے تقریباً 100 سال میں. اور ابھی آپ ڈاکٹر صاحب، ابھی تو اے آئی کا دور جو آ گیا ہے، آپ کو پتہ ہے اب یہاں تک سر ترقی ہو گئی ہے. اب یہاں تک ترقی ہو گئی ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت بھی، وہ آٹومیٹک مطلب یہ ہے، وہ اے آئی جنریٹڈ ساتھ اور گوگل کے ساتھ اس کو میپ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ خود ہی چل رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. اور یہ ساری تبدیلیاں کتنے سالوں میں آئی ہیں؟ یہ پچھلے 100 سال کی بات ہو رہی ہے. اور لکھا ہے بادشاہ کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں اور بادشاہ کی خوشخبری منادی پوری دنیا میں. تو آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ کی منادی کرنا پہلے بہت مشکل تھا، لیکن انٹرنیٹ نے ایک طرح سے دنیا کے کونے کونے اور بچے تک یہ کلام کیا کر دیا ہے. اور جہاں ٹک ٹاک دیکھ سکتا ہے وہ کلام بھی ہے، جو واٹس ایپ استعمال کر سکتا ہے وہ یسوع مسیح کا کلام بھی. تو اس کا مطلب اب ایک طرح سے انٹرنیٹ کے تو کلام بھی دنیا کی انتہا تک جا رہا ہے. تو 11 سائن، اور یہ 11 سائن اگر آپ نے غور سے سنے ہوں تو یہ سارے بڑے سائن پورے ہو چکے ہیں پچھلے کتنے سالوں میں. تو اب یہ سمجھ لیں کہ ہم کتنا نزدیک ہے یسوع مسیح کے واپس آنے میں. واو. کلام یسوع نے کہا اس طرح جب تم ان سب باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ بہت کیا ہے. اب یسوع مسیح سمجھ لو کیا ہے، دروازے پر ہے. سارے سائن کم و بیش کیا ہو چکے ہیں، پورے. اب کسی دن بھی آگے والا فراخ نرسنگ کا پھونکا جائے گا اور یسوع آ جائے گا. جنید صاحب تیار ہو جائے اگر اوپر جانا ہے. آج بہت جلد یسوع آنے والا ہے. یسوع دیر کیوں کر رہا ہے؟ دیر کرنے کی وجہ بڑی سادہ سی ہے. کلام میں لکھا وہ کسی کی ہلاکت آپ اور میں دیر کی وجہ ہے، ورنہ یسوع تو نہ کرے گا آ جانا سی. توبہ کیجیے تاکہ یسوع بہت جلد آ جائے. جب یسوع آئے گا تو کیا ہوگا؟ یاد رہے جب یسوع آئے گا تو ایک بات تو بڑی طے ہے کہ مردے پھر سے کیا ہوں گے، اور جو زندہ ہوں گے وہ کیا جائیں گے، وہ بدل جائیں گے. اور ہم ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں گے، استقبال کریں گے. اور یسوع ہمیں ایک ایسی جگہ پر لے کر جائے گا جو اس دنیا سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی. یسوع بہت جلد آنے والا ہمیں وہاں پر لے کر جائے گا اور پھر آسمان پر ہوں گے اور وہاں پر عدالت کریں گے. وہ ایک موضوع الگ ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، لیکن عدالت کریں گے. اور پھر اگر یسوع بہت جلد آنے والا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا یسوع بہت جلد آنے والا ہے؟ کیا یسوع بہت جلد آنے والا ہے؟ ویری گڈ. یسوع آنے کے جو نشان تھے وہ پچھلے کتنے سالوں میں پورے ہو چکے ہیں؟ مطلب آپ اور میں خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں بالکل بدلتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے بدلتے ہوئے دنیا کو دیکھا. ڈاکٹر صاحب بہت بدلا ہے. حکومت جو بڑے ساڑھے بیٹھے انہوں نے پتا ہے کہ لوگ ایک ٹیلی ویژن اور وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ، چاچے نے شاید یاد ہوئے گا، تو لوگ اس بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے سامنے بھی ہجوم بنا کر، اور وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بھی ایک خاص آدھے ایک گھنٹے یا گھنٹے ڈیڑھ کے لیے چلتا تھا شاید شام کے ٹائم. اور آج بچہ اپنا پرسنل موبائل لے کر ٹی وی اپنے جیب میں پا کے
ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ بڑی تبدیلی ہے جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں. اوکے, تو یہ دنیا کو بدلتے ہوئے آپ نے اور میں نے دیکھا ہے. اب یسوع بہت جلد آنے والا ہے. کیا آپ اور میں یسوع کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ یہ تھے کوئی پیدا نہیں گالا بڑے گرے چکرے چے تھے آجو ایتھے کوئی فائدہ نہیں. ایتھے کی مل رہا ہے اور زمین پر تو لکھا آگ اور گندک کی کیا ہوگی فائدہ اٹھتے ہی اتنے بارے سوچے. اور یسوع بہت جلد ہمیں کیا کرنا, ہمیں کیا یسوع کیا کہنا چاہتا سنیے. ٹھیک ہے, اور کہا وقت پورا ہو گیا ہے, آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے, توبہ کرو اور خوشخبری پر. کیا کوئی ہے جو آج سمجھتا ہے کہ میں نے ابھی تک حقیقت میں توبہ نہیں کی؟ میری زندگی میں کوئی کمی پائی جاتی ہے اور میں نے آج تک خداوند کو, اس کے حکموں کو انکار کیا ہے, میں اس کے آئین کے خلاف جا رہا ہوں. مجھے توبہ کی ضرورت ہے, وہ بہت جلد آنے والا ہے. یاد رہے, اپنے دل میں سوچیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن یسوع تو ساری باتیں جانتا ہے. ہمیں اقرار کرنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا یسوع میں دل سے کیا کرتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں. اب وہ گناہ چھوٹے ہو سکتے ہیں, وہ گناہ وہ بڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے مسئلے پیدا کر سکتے ہیں. توبہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اپنی پوشاک کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. جاگتے رہنا اور دعا کرنا. کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں ہر روز؟ ہمیں کو فرق آ گیا نا. ٹھیک ہے چاچی, فرق ہے ابھی. اوپر جانا سب چاہتے ہیں لیکن دعا سب کرنا. لیکن آج وعدہ کر کے جائیے گا, میں توبہ کروں گا اور میں ہر روز خدا میں کیا کروں گا, میں دعا کروں گا. دعا یا زندگی گزارنی پڑے گی. اپنی مشقوں کو تیار کرنا پڑے گا, پوری تیاری کرنی پڑے گی. میرا آسمان پر جانا ہے. اور فیصلہ 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 یسوع آنے والا ہے. یسوع بہت جلد. یسوع مسیح کہاں پر آئیں گے؟ کیا آپ آسمان پر جانا چاہتے ہیں؟ اگر جانا ہے تو ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ توبہ کرنی پڑے گی, تیاری کرنی پڑے گی, دعا کرنی پڑے گی اور یسوع پر ایمان لانا پڑے گا. اور فیصلہ فیصلہ دروازہ جب تک کھلا ہے تب تک کیا کرنا پڑے گا؟ فیصلہ. لیکن جب دروازہ بند ہو گیا تو فیصلے کا وقت بھی, جب یسوع آ گیا تو پھر توبہ توبہ کر دے بھی رہیں گے تو پھر توبہ ہے. وہ ڈارک ڈے پہ توبہ نہ کیجیے گا, ادھر توبہ قبول نہیں. توبہ کرنی ہے تو آج کریں. اور خدا بہت جلد آنے والا ہے اور سب کو لے کر جائے گا. یہ سارا لا جائے گا نہیں, سب کو نہیں لے کر جائے گا. 2 گروپس ہوں گے, ایک لیا جائے گا. اس چرچ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں چاچی, مجھے نہیں پتا یہاں سے 2 4 5 8 10 20, میری خواہش تو ویسے یہ ہے, میں آپ کے لیے جب دعا کرتا ہوں تو میں خدا کے گھٹنوں پہ رہتا ہوں اور میں کہتا ہوں خدا میرا ایک بیٹا اور بیٹی بچا. دعا تو یہ کرتا ہوں خدا میرا پورا چرچ بچانا ہے تمہیں. دعا تو یہ کر رہا ہوں خدا یہ کام تھوڑا ہے, میں اس پہ کنایت نہیں کر رہا. روزوں میں ٹھہرنے کا مقصد یہ ہے خدا کہ اسے تمہیں بھرنا بھی ہے اور تمہیں لوگ بچانے بھی ہیں. لوگوں کو توبہ کرنے کا زور مجھ میں میں کنونس نہیں کر سکتا, لیکن خدا تو لا بھی سکتا ہے, تو لوگوں کو تیار بھی کر سکتا ہے, تو توڑے گا بھی, تو جوڑے گا بھی, اور تو اپنے کام کے لیے لوگوں کو تیار کرے گا. ہمارا کام ایفرٹس کرنا ہے. اور میری خواہش یہ ہے کہ سب کے سب ہم کیا پائیں, نجات پائیں. اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو آج کھڑے ہو جائیں اور خدا سے کہیں خدا میں تیری بادشاہی میں شامل ہونا چاہتا ہوں. جو جانا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو. اپنے ہاتھوں کو کھولیے پلیز, اپنے ہاتھوں کو کھولیں, اپنے ہاتھوں کو کھولیے اور خداوند سے کہے خداوند میں آج میں بالا پر جانا چاہتا ہوں. ایک بار دل میں کہیے خداوند میں آسمان پر جانا چاہتا ہوں.